الرجی اور تدری کیوں بنتی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جب ہمارا خون گندا ہوتا ہے، جب ہمارا خون گندا ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے جسم کے اندر ڈیڈ سیل ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں، وہ ڈیڈ سیل ہمارے سکن کو افیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس میں سے زخم کرتے ہوئے اس جگہ کو، اس ٹیشو کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری سکن پہ الرجی بھی ہوتی ہے اور یہ ہمارے یہ تدر چنبل بنتے ہیں۔ خون کے خراب ہونے کی وجہ سے، خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے خون کے اندر میرے محترم بھائیوں یہ جو آپ کا HDL ہے، ہائی ڈسینٹی لیپوپروٹینز، یہ جو آپ کا LDL ہے، لو ڈسینٹی لیپوپروٹینز، جب آپ کا کولیسٹرول بڑھتا ہے، جب آپ کے خون میں چکنائیاں بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خون کے اندر آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے، اس میں آکسیجن زیادہ جذب نہیں ہوتی۔ خون گندا ہو جائے تو یہ زخم بنتے ہیں، یہ الرجی ہوتی ہے، یہ تدر بنتے ہیں، یہ پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں لوگ کیا کرتے تھے؟ خون صافی پلایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس کا خون گندا ہو گیا، اس کو کیا کرو؟ خون صاف کرو، اور وہ خون صافی پیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وہ اس طرح ہماری طرح اتنی کمپلیکیشنز میں نہیں پڑتے تھے۔ اور جہاں تدری ہوگی ہے وہاں پہ میرے محترم بھائیوں کیلا لگاؤ، کیلا، صرف کیلا لگا کے دیکھو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، کیلا لگاؤ، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، واللہ دوسرے دن تدری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، میرے پاس کئی 100 ایویڈنس ہیں کتنے لوگوں کے ٹھیک ہوئی۔ اور بتاؤ اس میں حرج کیا ہے؟